السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے ایک عالم دین کو کہا کہ دعا فرمائیں، تو اس عالم دین نے کہا کہ یا باری تعالیٰ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا، اللہ پاک ان علماء کرام کے نقش قدم پر چلائے جو ان العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت آتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھنے کو ملے، پھر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جب علماء کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، کون ایسا شخص ہے جو اپنے لیے برائی مانگتا ہے اللہ سے؟ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، جو اس کی فرینڈ ہے، لور ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں لبرل جو اللہ سے وہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی اللہ پاک جائز حاجات پورا فرمائے۔ اگرچہ ایک نارمل انسان ہے، مسلمان ہے، اشراف انسان ہے، تو نمازی بھی ہے، 5 وقت کا اللہ کا فرض بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، تو وہ کون سا ایسا بدبخت ہے جو اپنے لیے برا مانگے گا اللہ سے؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ وہ اس بات کو کنڈم کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی لور اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک وہ مجھے ملا دے، اللہ پاک مجھے وہ ملا دے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر محرم لڑکی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ جی، تو کسی نے کہا یار سبحان اللہ کہتا ہے، کسی کی بیٹی کو، ماں کو، بہن کو ایسا کہنا اچھا نہیں ہے۔ کہتا ہے اللہ کی قدرت ہے، میں نے دیکھا اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، میں خوش ہوتا ہوں۔ تو اسی لیے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں کیسے بنایا؟ ایسے لبرل قسم کے ذہن کے لوگوں کے لیے پھر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تو اسی ضمن میں نے بھی کہا کہ اللہ پاک ان العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت جو آتے ہیں علماء، اللہ پاک ان کی صحبت اور نقش قدم پر چلا ہے۔ تو اسی لیے پھر ان کو کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ اپنی بیوی کو دیکھ پھر کہے، ماں باپ کو دیکھ سبحان اللہ کہے پھر بھی دیکھ، پھر ثواب بھی ہوگا۔ غیر محرم عورت کو دیکھ کر کہنا سبحان اللہ ثواب ہوگا۔ اگر یہی جملہ میری بیٹی، میری وائف، میری ماں کو دیکھ کر کوئی اور بولے تو پھر کیا ہوگا؟ جو تمہارے ساتھ ہوگا وہی دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ برا ہے تو یہ بھی برا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے سلف صالحین نے سمجھا۔ اللہ پاک ہمیں سلف صالحین سے مراد صحابہ کرام، اس کے بعد ائمہ کرام، محدثین، تبع تابعین اور من جملہ مشترکہ جو ہیں مسلک کے بزرگ، اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔